بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک وقت تھا جب یورپ میں نہانا گناہ سمجھا جاتا تھا، صفائی کو کفر قرار دیا جاتا تھا، بادشاہوں اور درباریوں سے توفن اٹھتا تھا، لوگ خوشبو اس لیے لگاتے تھے کہ بدبو چھپ سکے۔ یہ واقعات عوام کے نہیں بلکہ مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے تھے، جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ اسی دور میں جب یورپ کے بادشاہ نہانے پر پابندیاں لگا رہے تھے، جب کلیسا صفائی کو جرم قرار دے رہا تھا، جب شہروں کی آبادی چند ہزار کے آگے نہ بڑھتی تھی، اس وقت اسلامی دنیا کے شہر علم، تہذیب اور ترقی کے مراکز تھے۔ قرطبہ، بغداد، دمشق، قاہرہ، جہاں آبادی لاکھوں میں تھی، جہاں حمام تھے، کتب خانے تھے، یونیورسٹیاں تھیں، جہاں علم کو عبادت سمجھا جاتا تھا اور صفائی نصف ایمان تھی، مسلمان سیاح دنیا کو دیکھ رہے تھے تو مسلم سائنسدان کائنات کے راز کھول رہے تھے، مسلمان تہذیب انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا رہی تھی۔ پھر وقت پلٹا، یہ پلٹا خدا نے نہیں دیا، یہ پلٹا ہم نے خود اوڑھ لیا۔ انہوں نے ہم سے علم لیا، تحقیق سیکھی، نظام بنایا، قرآن کو لیبارٹریوں میں رکھا، سادگی کو اپنایا، محنت کو شعار بنایا، اور ہم نے احساس کمتری کو قبول کر لیا، عیاشی کو کامیابی سمجھ لیا، مادیت کو ترقی کا معیار بنا لیا۔ انہوں نے چاند اور مریخ کی بات کی، ہم نے فرقوں کی بحث کو علم سمجھ لیا۔ انہوں نے سمندر میں توانائی کے ذخائر بنائے، ہم نے سڑکوں پر آگ لگانا مزاحمت سمجھ لیا۔ انہوں نے ادب کو فکر بدلنے کا ذریعہ بنایا، ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی اور سطحی جذبات کو ادب کا نام دے دیا۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کو اپنایا، ہم نے اسراف کو فخر بنا لیا۔ انہوں نے بچوں کو زندگی جینا سکھایا، ہم نے بچوں کو نمبر لینا سکھایا۔ انہوں نے کلاس روم کو مستقبل کی جنگ کا میدان سمجھا اور ہم نے نصاب کو بے روح بنا دیا۔ آج اہل دانش کہتے ہیں، آنے والی جنگیں میدان میں نہیں بلکہ کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، مگر ہم نے نئی نسل کو مادیت کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں، پیسے کو کامیابی اور مقابلے کو زندگی کا مقصد بنا رہے ہیں۔ وہ بچوں کو انسان بننا سکھا رہے ہیں، ہم بچوں کو ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے بے حیائی کو محدود کر دیا، ہم نے اسے روشن خیالی کا نام دے دیا۔ وہ اپنے ادب کو روحانی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اقبال کو مشکل کہہ رہے ہیں۔ اپنی نسل کو سہل پسندی کی نظر کر رہے ہیں۔ خدا وہی ہے، زمانہ وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے تو جواب اقبال شکوہ اور جواب شکوہ میں ملتا ہے۔ اگر ہم نے انہیں نصاب کا حصہ بنا لیا تو شاید آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ یہی اصل سوال ہے کہ ہم نے وقت کے پلٹنے کو سمجھا یا صرف اس کا شکوہ کرتے رہے۔